اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور آج جمعہ کا میرا بیان میرے شہر جلگاؤں سے 300 کلومیٹر دور ویارا کی مرکز مسجد پر ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں فجر کے وقت ہی میں ریکارڈنگ کے لیے آ گیا ہوں۔ 12:30 پون بجے تک انشاءاللہ ویارا پہنچ جاؤں گا، اور پھر رات میں آج بہت زبردست پروگرام گجرات کے مشہور شہر سورت میں ہونے جا رہا ہے۔ کالی پل، امباواڑی کالی پل بڑی مسجد کے پاس رات میں بعد نماز عشاء 9 بجے یہ بیان شروع ہو جائے گا۔ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح معاشرہ، سماج سدھار اور ملک اور عالم کے حالات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اہم بات ہوگی۔ شہر سورت میں میں سورت شہر کے لوگ اور آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور رات میں 9 بجے امباواڑی کالی پل بڑی مسجد کے پاس شہر سورت میں ضرور پہنچیے، انشاءاللہ بہت اہم بیان ہوگا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، آپ جانتے ہیں کہ پہلی بڑی خبر میں نیشنل نیوز میں بھی غزہ، حماس، اسرائیل کے حالات کو لے کر بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، سب سے پہلی اور بڑی افسوسناک خبر فلسطین اور غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں اسرائیل کا ہولوکاسٹ جاری ہے، یعنی اسرائیل قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیلی درندے، کتے آتنکوادی بن چکے ہیں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار رہے ہیں اور ان کا قتل کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہاسپٹل پر جب بم برسایا اسرائیلی کتوں نے تو اس وقت باقاعدہ 500 سے زیادہ بے قصور عام شہری مارے گئے، لیکن پوری دنیا کے آتنکوادی جو ہے وہ اسرائیل کے آتنکواد پر خاموش ہے، اور امریکہ تو باقاعدہ آتنکواد میں پورا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ امریکہ کی ہی وجہ سے اسرائیلی کتا آگے بڑھ رہا ہے۔ خیر، خبر آ رہی ہے کہ الاہلی اسپتال پر جو حملہ کیا تھا اسرائیلی درندوں نے، آتنکوادیوں نے، اب مسجدوں پر بھی حملے شروع ہو گئے، مسجدوں پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ 3885 یعنی 4000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جنت کے حقدار بن چکے ہیں۔ نور شمس کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تیار رہیں، جلد ہی زمینی حملے کا اعلان ہو جائے گا۔ اسرائیلی فوجی سربراہ نے سرحد پر فوج سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حزب اللہ اور حماس نے اسرائیل پر مسلسل یلغاریں اور حملہ شروع رکھا ہے، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ فوجی پوائنٹ تباہ کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں کانگریس دفتر پر اسرائیلی جاہلیت کے خلاف احتجاج ہوا ہے، یعنی امریکہ وغیرہ میں بھی باقاعدہ اسرائیلی آتنکواد کے خلاف لوگ، انصاف پسند لوگ سڑکوں پر آ کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ چین نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، وہیں پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بعد سونک یعنی برطانیہ کے ذمہ دار نے نیتن یاہو
اس آتنکی سے ملاقات کی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. یعنی جتنے یوں سمجھے کہ آتنکوادی ہے سب ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اسلام، مسلمانوں اور مانوتا کے خلاف. آئیے دن دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہمارے پیارے ملک سے تعلق رکھتی ہے لیکن فلسطین کی ہے. جی ہاں، ہمارے پیارے ملک کے لاڈلے پیارے چہیتے وزیر اعظم نریندر مودی جو شروع میں باقاعدہ یوں سمجھیے کہ پوری طریقے سے اسرائیل کے وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن ابھی خیر وہ پلٹوران تو ہے، لیکن ابھی وہ فی الحال یہ ان کو درد ستا رہا ہے کہ نہیں، ہاسپٹل میں جو ہو رہا ہے اور عام شہری جو مارے جا رہے ہیں یہ اسرائیل کا کھلم کھلا آتنکواد ہے. حالانکہ ایسا وہ بول نہیں پا رہے ہیں، لیکن ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے فون پر گفتگو کی اور عام شہریوں کی موت پر شردھانجلی پیش کی، تعزیت کا اظہار کیا اور انسانی ہمدردی اور انسانی امداد جاری رکھنے کا اعلان کیا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مودی جی اب انڈیا سے باقاعدہ انڈیا سے وہ کچھ مدد روانہ کرے گے. اور جس دن ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا سے ٹرکوں کو بھر کر اگر مدد جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، میڈیسنس، دوائیں، ڈاکٹروں کی ٹیم، تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بہت اچھا کام ہوگا اور مودی جی کی زندگی کا یہ سب سے حسین کام ہوگا. آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں بھی بڑا برا حال ہے. جی ہاں، جیسے اسرائیل فلسطین میں ہولوکاسٹ کر رہا ہے، تو بس یوں سمجھیے کہ انڈیا میں بھی چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح لیکن وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، موب لنچنگ جاری ہے. ابھی جھارکھنڈ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ میں ایک مسلم خاتون کو زندہ جلا دیا گیا. دوران علاج اسپتال میں اس کی موت ہو گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ زمینی تنازع تھا. اس تنازع میں، اس وواد میں شر پسند ہجوم نے گھر پر حملہ کر دیا. اطلاعات کے مطابق بوکارو میں زمینی تنازع کے درمیان انیسہ پروین کو 15 سے 20 لوگوں کے ہجوم نے مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے وہ 80% جھلس گئی اور دوران علاج پھر وہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی سے جا ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. موقع پر موجود انیسہ پروین کے بیٹے مجیب نے الزام لگایا کہ تقریباً 15 سے 20 مرد اور خواتین کے ہجوم نے ہمارے گھر پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی اور امی جان پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی. مجھے نے بتایا کہ گھر کی زمین کا تنازع چل رہا تھا، بار بار ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ ان کے گھر پر قابض ہو جائیں گے. ہندوستان اخبار کے نیوز پورٹل livehindustan.com کی رپورٹ کے مطابق مارفاری تھانہ علاقے کے ڈمرو میں بدھ کو زمین کے تنازع میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے. ریاست مہاراشٹر کے تھانہ ضلع سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وردی میں بھی آتنکوادی چیتن سنگھ کی طرح چھپے ہوئے ہیں. چیتن سنگھ بھی وردی میں تھا اور حکومت کی ریوالور اس کے پاس تھی اور ٹرین میں اس نے داڑیاں دیکھ کر گولی مارا تھا. جی ہاں، خیر ابھی چیتن سنگھ کا معاملہ دبا دیا گیا ہے، کوئی ہائی لائٹ میں نہیں ہے. ہولی کی بوم 3 دن چلتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے. لیکن ابھی مہاراشٹر کے تھانہ ضلع کے پڑگا سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ نام پوچھ کر پولیس والے نے 2 مسلم نوجوانوں پر فائرنگ کی. جی ہاں، ایک نوجوان کی 4 دن بعد موت ہو گئی، ایک ابھی تک اسپتال میں ایڈمٹ ہے. قصوروار پولیس والے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا غم زدہ والدین کا الزام ہے. جن ماں باپ کا بیٹا مرا ہے ان کا ایسا الزام ہے کہ باقاعدہ پولیس والے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے چیتن سنگھ کو بچانے کی کوشش کی گئی. 7 دن پہلے پڑگا کے قریب جن 2 بائک سوار نوجوانوں پر ایک پولیس والے نے گولیوں کی بوچھار کی تھی، ان میں سے ایک کی موت ہو گئی. یہ واقعہ 3 اکتوبر کا بتایا جا رہا ہے. عظیم سید 30 سال سائن اسپتال میں نازک حالت میں بھرتی کیا گیا تھا، جہاں اس نے 4 دن کے بعد منگل کے دن دم توڑ دیا. اس کا چچا زاد بھائی فیروز شیخ 27 سال جو گولی باری کے وقت متوفی کے مرنے والے کے ساتھ تھا، وہ ابھی تک زیر علاج ہے، اسے خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے. اس واقعے نے 31 جولائی کے جے پور ممبئی سینٹرل سپر فاسٹ ایکسپریس کی واردات کی یاد کو تازہ کر دیا، جو میں نے شروع میں کہا چیتن سنگھ، جس میں ایسے ہی ایک ریلوے کانسٹیبل چیتن سنگھ نے اپنے اعلیٰ افسر کو گولی مارنے کے بعد نام پوچھ کر 3 مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر گولی مار کر قتل کر دیا تھا. مرنے والے سید عظیم الدین کے 2 بھائی ہیں، ماں باپ ہے اور اس کی بیوی
ایک 3 سال کی بیٹی اور 1 سال کا بیٹا ہے۔ پولیس FIR کے مطابق ورار کے رہنے والے مرحوم عظیم سید شہید اور فیروز شیخ ایک بائک پر سوار ہو کر مالیگاؤں جا رہے تھے کہ ایک بائک سوار نے جس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھک رکھا تھا انہیں روکا اور پوچھا کہ پڑگا کا راستہ کون سا ہے۔ دونوں نوجوانوں نے اس بائک سوار سے کہا کہ وہ ان کی بائک کے پیچھے آئے کیونکہ وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہے، لیکن خیر ماں باپ کا الزام ہے کہ پولیس والے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پیارے ملک ہندوستان میں ہر بولنے والے لکھنے والے کو دبانے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ میڈیا جو آزادی کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے، میڈیا جو گود میں بیٹھ جائے، گودی میڈیا بن جائے، دلال چاٹوکار بن جائے، تو اس کو تو آقا بہت کچھ انعام سے نواز رہے ہیں، حکومت بہت کچھ انعام سے نواز رہی ہے، مگر جو حکومت کے سطح سے سوال کرنے لگ جائے، حکومت سے سوال کرنے لگ جائے، تو پھر اس کو دبانے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ایک معاملہ نیوز کلک کے ساتھ پیش آیا تھا کہ اس کے رپورٹرز اور اس کے ایڈیٹرز، ان کے مالکین کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی گئی، اور اب خبر آ رہی ہے کہ نیوز کلک کے فاؤنڈر سنستھاپک بانی کی گرفتاری کو چیلنج کرنے پر دلی پولیس کو سپریم کورٹ نے زوردار انداز میں نوٹس دی ہے۔ عدالت نے کیس کی اگلی سماعت 30 اکتوبر کو کرنے کی ہدایت کی۔ 13 اکتوبر کو دہلی ہائی کورٹ نے باقاعدہ گرفتاری کو چیلنج کرنے والی عرضی کو مسترد کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ درخواست بے بنیاد ہے، مگر حکومت کی پولیس اور حکومت کا مینجمنٹ باقاعدہ حکومت کے خلاف بولنے اور لکھنے والوں کو دبانے کچلنے اور ختم کرنے کی پوری محنت کر رہا ہے۔ آئیے دن بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ضلع سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، DSP ضیاء الحق قتل معاملہ، اس کی تحقیقات کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ اب اس کی تحقیقات بڑی تیزی سے شروع ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر CBI کی پوری ٹیم پرتاپ گڑھ پہنچ چکی ہے۔ DSP ضیاء الحق قتل سانحے کی تحقیقات کے لیے پرتاپ گڑھ CBI پہنچی اور جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے مقامی لوگوں سے CBI نے بات کی۔ ذرائع کے بموجب CBI کی 5 رکنی ٹیم جمعرات کو پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں اس وقت کے انچارج سے پوچھ گچھ کر رہی ہے جو اس وقت ڈیوٹی پر تھے یا انچارج تھے، لیکن یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت دیر سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن DSP ضیاء الحق کا جس طریقے سے قتل کیا گیا تھا وہ خود ایک معمہ ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ دن مہاراشٹر کے گڑچرولی سے ایک بڑی عجیب و غریب چونکانے والی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک لڑکی گھر سے بھاگی، محبت کی شادی کی، جی ہاں، پھر سسرال میں رہ کر خود کے شوہر سمیت 5 گھر والوں کا صفایا کر دیا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے گڑچرولی میں زہریلی بہو، اس کا نام ہی اب زہریلی بہو کہا جا رہا ہے، اور اس کے رشتہ دار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر ہے نیوز پورٹل سے یہ خبر ملی ہے اور ممبئی اردو نیوز نے اس خبر کو لگایا ہے کہ گڑچرولی میں 1 مہینے کے اندر ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی موت ہوئی۔ اس معاملے میں پولیس نے گزشتہ 2 دن پہلے یعنی بدھ کو بہو اور گھر کی ایک خاتون رشتہ دار کو گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں گزشتہ 1 مہینے سے کھانے پینے کی چیزوں میں سلو پوائزن سب کو دے رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزم خواتین کمبھارے، سمترا کمبھارے اور روزار 36 سال ہے، اور مرنے والوں یعنی جس میں یوں سمجھیے کہ 5 لوگوں کا صفایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زہریلی یہ عورت ہوگی کہ اپنے شوہر سمیت گھر کے 5 لوگوں کا صفایا کر دیا ہے۔ خیر، اس معاملے میں بھی انکوائری جاری ہے۔ جو کچھ بھی رپورٹ سامنے آئے گی کہ آخر اس عورت نے اتنا دردناک اور بھیانک انجام اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر والوں کا کیوں کیا، یہ ساری تحقیقات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ سے بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، 5 گردے بیچنے کا پوسٹر، 5 گردے بیچنا ہے، ایسا پوسٹر لگنے کے بعد پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ ہاں، اور پوسٹر لگانے والے نے صاف طور سے کہا کہ ہاں،
میں نے کلیکٹریٹ میں گردے بیچنے کا پوسٹر لگایا تھا. گھر والوں کی مصیبت بیان کرتے ہوئے تمام بچے رو پڑے. نیوز پورٹل سے ملی خبر کے مطابق ناندیڑ میں سود وصول کرنے کے لیے بیاج وصول کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے والے ساہوکار سے مایوس ہو کر خاندان نے اپنے گردے بیچنے کا پوسٹر لگایا. اہل خانہ نے کلیکٹریٹ میں پوسٹر چسپاں کیا جس کے بعد پوری انتظامیہ ہل گئی. اہلکاروں نے اہل خانہ سے بات کی تو اہل خانہ نے ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ کئی بار پیسے دینے کے بعد بھی انہیں مارا پیٹا گیا. ناندیڑ میں کلیکٹر آفس کے سامنے ایک خاتون نے اپنے خاندان کے 5 افراد کے گردے بیچنے کا پوسٹر لگایا. یہ پوسٹر لگتے ہی پورے ڈپارٹمنٹ میں ہلچل مچ گئی. انتظامیہ کی نیندیں اڑ گئی. معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ناندیڑ پولیس نے پوسٹر لگانے والی خاتون سے جب کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ ساہوکار سے قرض لینے کے متعلق ہے. خاتون نے اپنے شوہر کے علاج کے لیے ایک مقامی ساہوکار سے 2 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا. قرض کی رقم سے زیادہ ادا کرنے کے باوجود بھی ساہوکار خاتون کے شوہر کی پٹھائی کرتا رہا جس کے بعد پھر یہ پورا واقعہ پیش آیا. آئیے دن بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، خنزیر کے جیسا دکھنے والا گستاخ رسول یتیم نرسنگانند سرسوتی جس پر حکومت کوئی کڑی کارروائی نہیں کرتی کیونکہ یہ خنزیر یہ خبیث نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بڑا کام آتا ہے. اس نے پچھلی بار میں پھر ابھی کچھ دن پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور قرآن مقدس کو نعوذ باللہ شیطانی کتاب کا. اس گستاخ اور اس خنزیر کے خلاف ممبرا میں باقاعدہ FIR درج کر لی گئی ہے. حالانکہ پولیس ٹال مٹول کا کام کر رہی تھی مگر علماء کے دباؤ میں اس پر FIR درج کرنا پڑا. اور یہی وہ خنزیر ہے جس نے اسرائیل سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ وہ اسے اور اس کے چیلوں کو وہاں کی شہریت دیں اور فلسطین کے ساتھ ہو رہی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دیں. تو حالانکہ ہندوستان کے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس سور کو جانے دو، یہ یہاں سے چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے مسئلے ملک کی بھی حل ہو جائے گے اور ملک سے ایک آتنکوادی ختم ہو جائے گا جو ملک میں نفرتوں کا ماحول پیدا کرتا ہے. لیکن خیر چلیے، سوشل میڈیا پر لوگ لکھتے رہتے ہیں اور یہ بھی سوشل میڈیا کا ہیرو بننے کے لیے سب چیزیں کرتا رہتا ہے. لیکن حکومت کی مکاری اور غداری ہے کہ ایسے کتوں پر حکومت کڑی کارروائی نہیں کرتی جس کی وجہ سے ملک کا امن و امان خراب ہوتا رہتا ہے. آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ راشٹروادی پارٹی کے سپریمو مانیہ شرد جی پوار نے کھل کر فلسطین کا سمرتھن کیا، فلسطین کا سپورٹ اور حمایت کیا اور مظلوم فلسطینیوں کے درد کو سمجھا اور قاتلوں کے خلاف آواز بلند کی. اب جیسے ہی یہ کرنا تھا تو جو اسرائیل اور یہودیوں کی اولاد ہے ان کو بڑا برا لگا. جن کا DNA ٹیسٹ کیا جائے تو یہودیوں سے ملے گا، ان کو بڑا برا لگا اور اب ان تمام نے مانیہ شرد جی پوار کو نشانے پر لے لیا ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں. اور اردو نیوز میں خبر آ رہی ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنے، سپورٹ کرنے پر شرد پوار BJP کے نشانے پر آ گئے ہیں. فڑنویس، ونود تاوڑے کے بعد اب نارائن رانے نے بھی منہ کھولا ہے اور شرد جی پوار کے خلاف زہر اگلا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شرد پوار نے کھل کر یہ کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، وہ عربوں کی زمین ہے، لیکن فلسطین کے معاملے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جو زمین کے اصل مالک ہے ان کو ظالم اور قاتل بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو شرد پوار کے فلسطین کی حمایت کرنے پر BJP لگاتار شرد پوار کو نشانہ بنا رہی ہے. آخر BJP کو اسرائیل سے اور یہودیوں سے کیوں اتنا پیار ہے، یہ DNA ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلے گا.